السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر فائن۔ آج ہم اردو گرامر میں فعل اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ فعل ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اور یہ کام کا کرنا یا ہونا 3 زمانوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ یا تو یہ ماضی میں ظاہر ہوگا جو کہ گزر چکا ہے، یا پھر حال میں جو موجودہ ہے، اور یا پھر مستقبل میں جو کہ آنے والا ہے، جسے ہم زمانہ مستقبل بھی کہتے ہیں۔ جیسے احمد آیا، اس میں آیا لفظ یا آیا جو کلمہ ہے یہ ہمیں کسی کام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے، تو یہاں پر آیا فعل ہے۔ اسی طرح طاہر نے کتاب پڑھی، تو لفظ پڑھی سے ہمیں کسی کام کا ہونے کا پتہ چل رہا ہے، تو پڑھی بھی فعل ہے۔ انگلش میں فعل کو ورب کہتے ہیں۔ فعل کی 12 اقسام ہوتی ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم ان سب کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف، فعل مجہول، فعل تام اور فعل ناقص۔ سب سے پہلے ہم فعل ماضی کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل ماضی، اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ماضی کے زمانے میں یا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہوگا۔ جیسے ندیم گیا، اس میں ہمیں ماضی میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ گیا۔ فریدہ خط لکھتی تھی۔ فعل ماضی کی مزید 6 اقسام ہیں، جو کہ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی اور ماضی استمراری ہیں۔ سب سے پہلے ہم ماضی مطلق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا صرف گزرے ہوئے زمانے میں یا زمانہ ماضی میں پتہ چلتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ گزرا ہوا زمانہ نزدیک کا ہے یا دور کا۔ مطلب قریب ماضی میں کوئی کام ہوا ہے یا بہت پہلے کوئی کام ہوا تھا۔ مثلاً وہ آیا، تم گئے، یہ ماضی مطلق کی اقسام ہیں۔ ماضی مطلق کو بنانے کے لیے ہم مصدر کے آخر سے، جیسے ہمارے پاس کوئی مصدر، پڑھنا ایک مصدر ہے، تو اس کے آخر سے ہم نا کو ہٹا دیں گے تو پڑھ بن جائے گا۔ مصدر کے آخر سے نا کو ہٹا کر اس کی جگہ الف لگا دیں گے تو پڑھنا کے آخر سے نا ہٹائیں گے تو پڑھ بن جائے گا، اور الف لگا دیں گے تو پڑھا بن جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے ماضی مطلق بنانے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نا ہٹا کر اس کی جگہ پر یا لگا دیں گے۔ جیسے کھانا ایک مصدر ہے، اس کے آخر سے نا ہٹائیں گے کھا بن جائے گا، اور اس کی جگہ یا لگا دیں گے تو کھایا بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور طریقہ بھی ہے ماضی مطلق بنانے کا، اور وہ ہے جیسے ہمارے پاس کوئی مصدر ہے جانا، تو اس سے گیا بن جائے گا، کرنا سے کیا بن جائے گا۔ یہ گیا اور کیا جو ہیں یہ ماضی مطلق ہیں۔ نیکسٹ ہے ماضی قریب۔ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ قریب کے زمانے میں کسی کام کے ہونے کا پتہ چلا۔ ماضی قریب میں قریب کے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے وہ آیا ہے، تم گئے ہو۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے لگا دیں گے۔ جیسے ہم نے اوپر ماضی مطلق ایک بنایا ہے کھایا، تو کھایا کے آگے ہم ہے لگا دیں گے، کھایا ہے۔ اس نے کھانا کھایا ہے، تو یہ ہمارے پاس ماضی قریب بن جائے گا۔ اس کا اپوزٹ ماضی بعید ہوتا ہے، مطلب دور کے زمانے میں ماضی میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ وہ آیا تھا، تم گئے تھے۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ جیسے ہم نے ماضی قریب میں ماضی مطلق کے بعد ہے لگایا تھا، یہاں پر سمپلی ہم ماضی مطلق کے بعد تھا لگا دیں گے تو وہ ماضی بعید بن جائے گا۔ وہ آیا تھا، اس نے کھانا کھایا تھا، تو یہ ماضی بعید ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ماضی شکیہ۔ تو شکیہ نام سے شک سے نکلا ہے، تو اس میں
کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو یا شک ظاہر ہو۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آگے ہم ہوگا لگا دیں گے، جیسے کھایا ہوگا، وہ آیا ہوگا، تم گئے ہوگے، تو اس میں شک ظاہر ہوتا ہے، کسی بات کا پکا نہیں پتہ۔ ماضی تمنائی، یہ تمنا سے ہم یاد کر سکتے ہیں کہ اس میں کسی چیز کی تمنا، خواہش یا آرزو یا شرط ظاہر ہوتی ہے ماضی کے زمانے میں، جیسے کاش وہ آتا۔ اس میں کاش اور اگر استعمال کرتے ہیں، اگر اس نے محنت کی ہوتی، تو اس میں یا اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مصدر کے آخر سے نا ہٹائیں گے، جیسے آنا ہمارے پاس ایک مصدر ہے، نا ہٹا دیں گے آ بن جائے گا، اور اس کے بعد تا لگا دیں گے، نا کی جگہ تا، تو آتا، اور شروع میں کاش یا اگر لگائیں گے، کاش وہ آتا، اگر اس نے محنت کی ہوتی، تو یہ سب ماضی تمنائی ہیں۔ اس کے بعد ہے ماضی استمراری۔ ماضی استمراری ایسا فعل ماضی ہے جس میں کسی کام کا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل یا لگاتار معلوم ہو، کہ کوئی کام لگاتار ہوتا رہا تھا، جیسے وہ لکھتا تھا، وہ دوڑتا تھا، یہ ماضی استمراری ہیں۔ اور اس کو بنانے کے لیے ہم مصدر کے آخر سے نا ہٹائیں گے اور تا اور ساتھ تھا لگا دیں گے یا رہا تھا لگا دیں گے، جیسے لکھنا ہمارے پاس ایک مصدر ہے، نا کو ہٹا کے تا لگا دیں گے تو لکھتا، اور لکھتا کے آگے ہم تھا لگا دیں گے، وہ لکھتا تھا۔ اسی طرح اگر ہم رہا تھا کہ بنائیں تو لکھنا ایک مصدر ہے، اس کے آخر سے ہم نا کو ہٹا دیں گے، لکھ بن جائے گا، اس کے آگے رہا تھا ایڈ کر دیں گے تو وہ لکھ رہا تھا، یہ ماضی استمراری بن جائے گا۔ یہ ہمارے پاس فعل ماضی کی 6 اقسام تھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس فعل کی جو اقسام ہم نے پڑھی تھی، اس میں سے دوسری قسم ہے فعل حال۔ فعل حال ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا موجودہ زمانے میں ظاہر ہو یا معلوم ہو، جیسے ہادیہ کتاب پڑھتی ہے یا ہادیہ کتاب پڑھ رہی ہے۔ اس میں اگر پڑھتی ہے تو اس کو ہم فعل حال کہیں گے، اور اگر پڑھ رہی ہے ہوگا تو وہ فعل حال جاری ہوگا۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مصدر کے آخر سے نا ہٹا کر تا ہے لگا دیں گے، جیسے پڑھنا ایک مصدر ہے، نا ہٹائیں گے پڑھ بچ جائے گا، اس کے آگے تا ہے لگا دیں گے تو پڑھتا ہے، یہ فعل حال بن جائے گا۔ اور اگر ہم نا ہٹا دیں گے پڑھ رہ جائے گا، اس کے آگے رہا ہے لگا دیں گے، پڑھ رہا ہے، تو وہ فعل حال جاری بن جائے گا۔ اس کے بعد فعل مستقبل ہے۔ فعل مستقبل ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر آئندہ یا آنے والے زمانے میں معلوم ہو، جیسے ندیم جائے گا، ہیرا خط لکھے گی، یہ فعل مستقبل کی ایک مثالیں ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مصدر کے آخر سے نا ہٹائیں گے، جیسے لکھنا مصدر ہے، نا ہٹا دیں گے لکھ بچ جائے گا، اور اس کے آگے بڑی یہ اور گا، جیسے لکھے گا یا لکھے گی، تو یہ فعل مستقبل بن جائے گا۔ اس کے بعد فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع میں ہمارے پاس کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ مطلب فعل حال اور آئندہ فعل مستقبل دونوں زمانوں میں معلوم ہو، جیسے ندیم جائے، ہیرا خط لکھے۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نا ہٹا کر بڑی یہ لگا دیں گے یا اے لگا دیں گے، جیسے لکھنا مصدر ہے، نا ہٹا دیں گے لکھ بچ جائے گا، تو آگے بڑی یہ لکھے بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے فعل امر۔ فعل امر ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے تم آؤ، تم کھانا کھاؤ۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے مصدر کے آخر سے صرف نا کو ہٹا دیں گے،
جب نا کو ہٹا دیں گے تو وہ ہمارے پاس واحد حاضر کا صیغہ بن جائے گا. جیسے آنا ایک ہمارے پاس مصدر ہے، ہم نا ہٹا دیں گے تو آ بن جائے گا. تو وہ ہمارے پاس جیسے کوئی واحد حاضر ہوگا، تو آ، تو وہ بن جائے گا. فعل امر میں جب ہم حکم دیتے ہیں تو صرف کسی ایسے شخص کو ہی حکم دے سکتے ہیں جو حاضر ہو یا موجود ہو. تو اس میں جب ہم اس کی گردان لکھتے ہیں تو باقی سارے صیغے فعل مضارع میں استعمال کیے جاتے ہیں، صرف واحد حاضر اور جمع حاضر، کیونکہ صرف انہی کو ہم حکم دے سکتے ہیں. تو اگر جمع حاضر ہو جائے گا تو وہ تم آؤ ہو جائے گا، واحد حاضر ہے تو آ یا تو کھا بن جائے گا. فعل نہیں میں یہ فعل امر کا اپوزٹ ہوتا ہے، متضاد ہوتا ہے. اس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ تم نہ جاؤ یا تو نہ جا، تو یہ فعل نہیں ہے. اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فعل امر کے شروع میں نہ یا مت لگا دیں گے. جیسے جا فعل امر ہے تو نہ جا فعل نہیں بن جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس فعل لازم ہے. فعل لازم ایسا فعل ہوتا ہے جو صرف فاعل کے ساتھ استعمال ہو یا صرف جو فاعل کو چاہے. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. جیسے ندیم گیا، تو اس میں گیا ہمارے پاس فعل ہے اور ندیم فاعل ہے جس نے کوئی کام کیا ہے. تو یہاں پر گیا کیونکہ فاعل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو یہ گیا فعل لازم ہے. اسی طرح ہیرا دوڑی، دوڑی ہمارے پاس فعل ہے جبکہ ہیرا فاعل ہے، جو کام کرنے والا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں. یہاں پر دوڑی فعل لازم ہے کیونکہ یہ صرف فاعل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یا صرف فاعل کو چاہے گا. اس کا اپوزٹ فعل متعدی ہوتا ہے. فعل متعدی ایسا فعل ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے یا مفعول کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، یا جس کا معنی مفعول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. مفعول جس پر کام کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں. جیسے استاد نے سبق پڑھایا، اس میں استاد فاعل ہے، پڑھایا فعل ہے، اور جس پر کام کیا گیا ہے جیسے کہ یہاں پہ سبق ہے تو سبق مفعول ہے. تو استاد نے سبق پڑھایا، اس میں فعل ہمارے پاس مفعول کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ فعل متعدی ہے. لیکن اس کا مطلب فعل کا مطلب فاعل اور مفعول دونوں کے ہونے سے مکمل ہو رہا ہے، یہ فعل متعدی ہوگا. اسی طرح ہیرا نے پانی پیا، ہیرا فاعل ہے، پیا فعل ہے اور پانی مفعول ہے. یہاں پر ہمارے پاس فاعل مفعول کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے جو کہ پانی ہے، تو پیا فعل متعدی ہے. پھر ہمارے پاس فعل معروف ہے. فعل معروف ایسا فعل ہوتا ہے جس کا فاعل ہمیں پتہ ہو. جیسے ہادیہ آئی، آئی ہمارے پاس فعل ہے اور ہادیہ فاعل ہے، تو ہمیں فاعل کے بارے میں پتہ ہے کہ کام کرنے والا کون ہے. عالیہ روئی، تو یہاں پر فاعل موجود ہے یا فاعل کے بارے میں پتہ ہے، تو یہ فعل آئی اور روئی فعل معروف ہیں. اس کو اپوزٹ فعل مجہول ہوتا ہے جس میں ہمیں فاعل معلوم نہیں ہوتا، فاعل کے بارے میں یا اس کا ذکر نہیں ہوتا. جیسے خط لکھا گیا، اس میں خط پر کام کیا گیا ہے، خط مفعول ہے، یہاں پر فاعل کا ذکر نہیں ہے کہ کس نے خط لکھا، تو یہاں پر لکھا گیا فعل مجہول ہے. اسی طرح کھانا کھایا گیا، اس جملے میں فاعل کے بارے میں نہیں پتہ، فاعل موجود نہیں ہے، تو کھایا گیا بھی فعل مجہول ہے. اور فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے بنتے ہیں. ہم نے پہلے پڑھا کہ فعل متعدی ایسا فعل ہوتا ہے جو کہ مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جبکہ فعل مجہول فعل لازم سے نہیں بن سکتا کیونکہ فعل لازم تو فاعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس فاعل موجود نہیں ہے. اس کے بعد ہے فعل تام. فعل تام ایسا فعل ہوتا ہے جو کہ فعل لازم بھی ہو سکتا ہے اور فعل متعدی بھی ہو سکتا ہے. اگر تو یہ فعل لازم ہوگا تو اس کے ساتھ
فاعل کا ذکر کریں گے یا فاعل موجود ہوگا تو اس کے معنی مکمل ہو جائیں گے، جیسے ندیم گیا۔ یہاں پر گیا فعل لازم کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کیونکہ فاعل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ جب یہاں پر فاعل یا ندیم کا ذکر ہو گیا ہے تو بات مکمل ہو گئی ہے، تو یہاں پر گیا ہمارے پاس فعل تام ہوگا۔ اس کی دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ فعل متعدی کے معنوں میں استعمال ہو، مطلب یہ مفعول کا ذکر بھی کرے، جیسے ہیرا نے خط لکھا، یہاں پر خط مفعول ہے۔ جب یہاں پر مفعول کا ذکر آیا ہمارے پاس معنی مکمل ہو گئے ہیں۔ یہاں پر لکھا فعل متعدی کے معنوں میں آ رہا ہے جو کہ خط یا مفعول کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہاں پر فعل تام فعل متعدی کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ تو فعل تام فعل لازم کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور فعل متعدی کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری قسم ہے فعل کی، فعل ناقص۔ فعل ناقص ایسا فعل ہوتا ہے جس میں ایک ہمارے پاس اسم ذات ہوتا ہے اور ساتھ ایک اسم صفت۔ ہم نے اسم کی اقسام پڑھی تھی، اسم ذات اور اسم صفت۔ تو اس میں جملے کے معنی مکمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اسم ذات ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اسم صفت ہوتا ہے، اور آخر میں جیسے یہاں پر ہے لگایا گیا تو ہے فعل ناقص ہے۔ اسلم نیک ہے، اسلم ہمارے پاس اسم ذات ہے، نیک اسم صفت ہے، اور اس کے بعد اس کے معنی مکمل کرنے کے لیے ہم نے ہے لگا دیا تو ہے فعل ناقص ہے۔ اسی طرح آسمہ سست تھی، آسمہ اسم ذات ہے، سست اسم صفت ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے معنی مکمل کرنے کے لیے تھی لگا دیا تو تھی ہمارے پاس فعل ناقص ہے۔ تو یہاں پر اسم ذات اور اسم صفت دونوں ملا کر کسی بھی جملے کے معنی مکمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور فعل ناقص ہوا، ہوگا، ہوگی، تھیں، رہا وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک فعل اور اس کی اقسام۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک میں ہم حرف اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔